تو میں تمہارا توازن ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تم توازن اپنا ٹھیک کرا لو تمہاری مرضی۔ چلو چلو، دل لگی سمجھے، بات سچی ہے، تمہارا توازن صحیح نہیں ہے۔ تمہارا توازن ہوتا تو تم اسی طرف لگے رہتے جس طرف حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، حقیقت ہے، اور تم نے فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ عام فائدہ تو رحمت کا سب کو ہے، لیکن خاص فائدہ تمہارے دل میں مضبوطی ہونی چاہیے، وہ مضبوطی نہیں ہے۔ اسی کے لیے اس کام کا کیا کریں، وہ کیا ہو گیا، ڈر کیوں ہے؟ ان کے ہوتے ہوئے ڈر ہونا چاہیے، سب کچھ ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن اتنے دل میں یقین نہیں اترا نا، تو یقین اترے گا جب تم ان سے محبت کا معاملہ شروع کرو گے، یقین خود بخود بنے گا۔ وہ جانتے ہیں یقین کیسا بنائے کسی کا، باتوں سے تو نہیں، باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہیں، لیکن یقین بنتا ہے قسمت سے۔ ہاں، اس میں کوئی کرے گا کیا، ہمیں ہے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند۔ پھر جس کو دیکھتا ہے، جن کو اللہ رسول کی محبت کا معاملہ شروع کرتے ہیں، یہ کام خدا سے، تو ان سے پھر میری دوستی ہو جاتی ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں، جیسے کہتے کنارہ کرتا ہوں، ہم نے تو ادھر مرنا ہے، جس طرف سے رحمت آتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو یہ تو آ تو گئے، سب سے میری دوستی تو نہیں ہوگی، اور دشمنی تو ہے ہی نہیں ہے۔ اخلاق جو سا ہے، انسانیت کو، سب کے کافر ہے، بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے جاؤ، کیا لینا، لیکن گھل مل جائے کسی سے، دلی محبت ہو جائے، وہ اسی سے ہوگی کہ ہمیں ہے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند۔ وہ نہیں تو ہمارا بھائی بھی ہو، باپ بھی ہو، ہمیں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ظاہریت سے دنیا چلتی ہے، ہاتھی کے دانت لگا کے، ہم بھی ہاتھی کے دانت لگا لیں گے، مرحبا کیا حال ہے، اوکے اوکے خدا حافظ، اوپر اوپر سے ہم نے کیا لینا، ہم سے ان سے لینا جو ان کی محبت میں اتفاق کرے، ان کے معاملے میں ایک ہم خیال ہو جائے، ہے جی، ہم خیال، ہم پیالہ، ہم نوالا، وہ اس میں بات ہی نہ ہو تو اس کی ہم دعوت دیتے ہیں، چاہے جیسا بھی ہے، مان جائے تو ہم وہ ایک، اور ہم چاہتے ہیں ہم وہ ایسے ہو جائیں جیسے صحابہ آقا سے محبت کر کے آپس میں محبت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ نبی کہتے کہ تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کیسے محبت کرتے تھے، کیا پتہ ہے تم کو؟ کہ مختصر سناتا ہوں۔ ایک دفعہ جہاد میں صحابہ جہاد میں دم توڑ رہے تھے، 7 صحابہ تھے، دم توڑ رہے تھے، اور پانی کا گھونٹ، ہر ایک کو چاہیے کہ پانی کا گھونٹ اور سانس اچھے آرام سے نکلے، پیالہ پانی کا آیا، اس نے کہا پہلے اس کو دے دو، اس نے کہا پہلے اس کو دے دو، اس کو دے دو، وہ پہلے یہ پیے، پہلے وہ پیو، سب پہلے یہ پیے، پہلے وہ پیے، سب دم توڑ کے پیالہ رہا، پیالہ پانی کا ویسے رہا، کسی نے نہیں پیا۔ اس کو پینے کو دیتے، کہتے پہلے یہ پی لے، میں بعد میں پی لوں گا، اور دم توڑ رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں۔ کیسی محبت تھی، یہ ہے ایمان والی محبت۔ اور آج کے ہم لوگوں میں ایسی محبت ہے، ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے سے حسد۔ تو یہ محبتیں تب آئیں گی، اندر سے اندر صاف ہوگا، یہ سیاہی نکلے گی جب نبی کے ان سے محبت کریں گے، اندر خود دھل جائے گا، اور ایسی محبت خود ہی پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، تو خدا کہہ رہے ہمارا رخ اس طرف ہو جائے اور نبی سے ان سے محبت کریں۔ یہ اندر کا علاج کوئی نہیں کر سکتا، نہ ڈاکٹر، نہ دنیا میں، اس کا علاج خدا کی رحمت، اور خدا کی رحمت وہ حضرت محمد مصطفیٰ، ہاں، کہ اس کی نگاہ میں بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے۔ چلیں جی، دل کو سے خدا جدا نہ کرے، دل کو سے خدا جدا نہ کرے، ہم سب کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ لوٹ لے خدا
خدا نہ کرے مفلسی میں بھی عید ہو جائے آپ کو مانگوں گر اپنا نہ کرے آپ کو مانگوں گر اپنا نہ کرے صبر و تسلیم شرط اول ہے جو ہے طالب کبھی گلا نہ کرے طالب کبھی گلا نہ کرے اللہ علیکم یا رسول اللہ محمد کی ہمارے حصے میں آئی اللہ کرے قبول ہو جائے ثنا خوانی محمد کی ہمارے حصے میں آئی یقین اپنی قسمت پہ آتا نہیں ہے ثنا خوانی محمد کی ہمارے حصے میں آئی سوچ رہا تھا میں اپنی سوچ بتاؤں جو سوچ چل رہی تھی نا سبھی بھائی پڑھ رہے تھے جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا جیسے یہاں وہاں بھی ایسے ہی کروں گا انشاءاللہ ایسے سوچا کہ وہاں جاؤں گا جنتیوں کو دوستوں کو سب کو ملوں گا اکٹھا کر کے پھر ان کو بات کروں گا ان کو سناؤں گا ان سے پوچھوں گا نعرے لگواؤں گا پاگل بناؤں گا ان کو میرا کام انشاءاللہ وہاں بھی یہی ہوگا ہاں یہاں جو کام ہے میرا کام وہاں بھی ہوگا خدا سے یہ طلب کیا ہے ہاں مجھے یہی چاہیے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے یہ تو ظاہری بات ہے اس لیے چمڑے میں پھوسڑے مجھ کو پیچھا نہیں چھوڑتے اس کے ساتھ تو عیش کھاؤ کھا پیو یہ تو ظاہر ہے اور اندر کیا ہے نیند حرام ہے پریشانی ہے سوچیں ہیں وہ کیوں آتی ہیں وہ آتی ہیں یہ نعمت تو ہے دنیا کی تم کو مل گئے ہم کو مل گئے لیکن دل میں جو چلتا ہے نا مسئلہ بس وہ ایسے ہی سمجھو جیسے یار اگر ناراض ہے دہر جل کر خاک ہو مجھ کو کیا سناؤ ایسا تو نہیں ہے اور نہیں کہ تو بالکل نہیں ہے کچھ ہے ضرور کچھ نہیں ہے تو مجھے ادھر کیوں ہر وقت یہ ہوتا رہتا ہے نہ دن کو راحت ہے نہ رات کو راحت ہے خدا کی قسم اتنی پریشانی پھر ہنستا بھی خوب ہوں روتا بھی خوب ہوں حیران بھی خوب ہوتا تو یہ اندر کی جو رحمت ہے نا یہ باہر کی رحمت سے بہت زیادہ ہے ایک نبی کو تکلیف پہنچی اس کا بھی کچھ مسئلہ ایسا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ زاری کی خدا نے کہا کہ جتنی بھی تکلیف جو بھی تم کو پہنچی ہے تم دل کے دیکھے تمہارے دل میں کون رہتا ہے اللہ کی محبت تھی اس کے دل میں کچھ اس قسم کی باتیں تو خدا کر یہ ظاہر بھی ہمارا وہ ٹھیک ہو جائے لیکن اندر سے ٹھیک ہو جائے نا یہ بہت بڑی بات ہے
کیونکہ خدا نے اپنا ٹھکانہ کہیں نہیں بنایا، خدا نے اپنا ٹھکانہ نہیں بنایا. کہا متسانی، گنجائش نہیں ہے زمین آسمان میں سما جاؤں، میں ایمان والے کے دل میں سماتا ہوں. تو خدا کرو ایمان والا دل بنے، پھر ہمارے اندر اللہ سمائے. کیا وہ کیا کیفیت ہوتی ہے، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، یہ کیفیت کیا، پھر ہم کو بھی پتہ چلے. یہ واقعہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جے ربا میں تینوں باہر سمجھا، میرے اندر کون سمایا. یہ اندر جانا قیدی جانا، باہر بھی تو ہے، اندر بھی تو ہے، میں بھی تو ہے، تو بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے. تو اس کی کتنی اچھی زندگی تھی، کتنی اچھی تھی. تو ہم ایسی زندگی چاہتے ہیں. اس کی میں تعبیر کرتا ہوں، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو انسان کسی حال میں کہتا ہے کہ کوئی حال ہوتا ہے بات وہی حضرت محمد مصطفیٰ والی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان خدا سے مخلص ہو جاتا ہے تو خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، خدا اس کا نگاہ بن جاتا ہے، خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت اس میں کام کرتی ہے اور ہر وقت اس کو ایک عجائبات میں خدا رکھتا ہے. تو خدا کر یہ نعمت رحمت ہم کو نصیب ہو جائے. اگر ہم اس رستے پہ چلے جس رستے پہ حضرت محمد مصطفیٰ نے چلایا تو پھر کرم کے تقاضے ضرور آتے ہیں. ایک صحابی نے کہا نبی کریم سے کہ میں چاہتا ہوں آپ کا ساتھ رہے. کہا انی علی کثرت سجود، تو مدد کر میری، بہت نفل پڑھا کر، خدا تیرا میرا قرب کر دے گا. یہ چھوڑی نعمت تو نہیں ہے. دنیا تو ویسے ہی تمہارے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ، یہ تو پاس رہنے والی نہیں ہے. اس کے پیچھے ایمان چلا گیا تو ہاتھ میں کیا آیا. ایمان کی کوشش کرے دنیا. اگر ایمان چھوڑ کے بغیر ایمان چھوڑے آتی ہے تو کوئی بات نہیں. اگر ایمان چھوڑ کے دنیا ہاتھ میں تو لعنت بھیجے ایسی دنیا کو کہ تم نمازیں بھی چھوڑ کے دنیا حاصل کرو، جھوٹ بول کے بھی دنیا حاصل کرو، دھوکہ کر کے بھی دنیا حاصل کرو. ہاں جی، ایسی دنیا نہیں. تم ایمان کو نہیں چھوڑتے، خدا تم کو دنیا کا بادشاہ بنا تو کوئی بات نہیں. ایمان تو نہیں چھوڑتے ہو. جو ایمان نہیں چھوڑتا اس سے نماز نہیں چھوڑتی، درود نہیں چھوڑتا، قرآن نہیں چھوڑتا، نفل نہیں چھوڑتا، تو اس کی دنیا تو رحمت ہے. لیکن ایمان تم چھوڑ کے ان چیزوں کو حاصل کرو، کیا تم نے حاصل کیا؟ یہ تو خدا کا غضب ہے تم پر. ہاں ہاں، اگر خدا تعالیٰ کی محبت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں ادھر سے نہیں ہٹتے ہو. ویسے ہی تم کو چھت پھاڑ کے آتا ہے تو آتے دو، لیکن تم تو نہیں چھوڑتے نا خدا رسول کی بات. میں ایمان کے تقاضے نہیں چھوڑتا ہوں، چاہے ریا والی عبادت ہے، بے ریا ہے، اللہ جانے، سچا درود پڑھتا ہوں یا کسی وجہ سے پڑھتا ہوں یا دباؤ کی وجہ یا دل چاہتا ہے پڑھتا ہوں درود. میں تو ایمان نہیں چھوڑتا ہوں. تو ایمان نہیں چھوڑتے، اس سے ہمارا کوئی وہ موازنہ نہیں. آئے بھی ہے تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، نہ بھی آئے تو ہم نے ایمان کا کام نہیں چھوڑنا. ایمان کا کام کیا؟ خدا رسول کی محبت کے تقاضے کام نہ چھوڑے کرا. دنیا آئے یا نہ آئے اس میں خدا کی حکمت ہوگی. ہو سکتا ہے تمہارے پاس دنیا آئے تم بے دین ہو جاؤ. اب تم کو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، مجھے اتنا نہیں ملتا کہ پیٹ بھر کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے. ایمان تو ملتا ہے نا. پیٹ بھر کے روٹی اگر نہیں ملتی ہے لیکن ایمان کے کام ہوتے ہی اچھا ہے. اور خدا کرنا کہ خدا نے پیٹ بھر کے روٹی دے دیا تو بدل گیا، پھر ہو سکتا ہے نا. آقا جی کہتے ہیں پیٹ سے شریر برتن خدا نے پیدا نہیں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا واقعہ؟ نبی کے ان کے پاس کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہوتی تھی، کپڑا ڈھکنے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن 5 وقت کی نماز نبی کے ساتھ پڑھتا تھا، نبی کو سر کو دیکھتا تھا، ان کی قرات سنتا تھا. کتنی بڑی نعمت ہے. اس نے کہا مجھے مال ذرا زیادہ مل جائے اور دعا کریں. آپ نے کہا ایسے ہی ٹھیک ہے کہ تمہارا تعلق خدا رسول سے، دنیا وقتی طور سے گزر جائے گی، ایمان تو بچا ہوا ہے، نبی کا ساتھ ہے. اس نے کہا نہیں، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں میں صالح بنوں گا، اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. عہد اللہ قرآن میں نبی نے اس کو مشورہ بھی دیا ایسے نہ کر، تم ایسے ہی ٹھیک ہو. اس نے جیسے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا، پھر آپ نے مجبوری میں دعا کر دی. اس کے پاس مال آیا، بہت امیر ہو گیا، زکوٰۃ دینی منع کر دی. دیکھا پیٹ بھر کے ملا بیڑا غرق ہو گیا. تو بھوکا اچھا تھا، ایمان سے جاتا آگے سب کچھ مل جاتا. تو انسان کو اللہ جس حالت میں رکھتا ہے تو ٹھیک ہی ہے. آپ بعض لوگ دیکھو غریب میں ایسے تو میرا خیال ٹھیک ہی ہے. ہم تو کہتے ہیں امیر، خدا امیر کہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کچھ اور ہو جائے، پھر یہ ایسے ہی ٹھیک ہے. لیکن بس مطلب کیا، خدا ہمارا ایمان ہم سے نہ لے. اگر دولت دے تو ایمان کو تباہ کرنے والی نہ دے، ایمان والی دولت دے، ایمان والا مکان دے جس میں ہم ایمان سے نہ ہٹیں. تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے.
خدا کی قسم نہ تم میرے نہ میں تمہارا، واللہ صاف جواب، سخی سے شوم بلا ترد جواب. یہ صحیح کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے. میں لوگوں سے رابطہ رکھتا ہوں، دیکھوں اس کو بات سناؤں آقا کی خدا کی، بنتا نہیں بنتا. اگر ادھر کا بنتا تو ہماری کی بنی رہے گی، ادھر کا نہیں بنتا ہے تو پھر ظاہری سلام دعا دنیا داری، السلام علیکم کیا حال ہے، جاؤ جاؤ جاؤ. یا وہ دنیا دار جیسے کرتے ہیں، سلام کے پیچھے جب گیا تو پیچھے سے پیچھے زبان سے مذاق اڑا. تو میرے لیے تمہارے لیے کوئی قیمت یہاں نہیں، اللہ کی قسم. صحابہ میں ایسے تھے، ایک تو ماں کو چھری پیٹ میں چھری مار دی تھی، دوسرا ماں کا ایسے بہت سے واقعات صحابہ کا تو کا واقعات ہوئے. نبی کریم کی محبت کے تقاضے میں ماں باپ بہن بھائی کو نہیں جانتے تھے. تو اللہ کرے ہمارے تمہارے دل حسین، جو آقا سے محبت کرے ہمارا تمہارا اس سے دلی تعلق رہے. جو آقا سے محبت نہ کرے تو اس سے دلی تعلق نہیں رکھنا ہے، اخلاق اسلام کا ظاہری تعلق، السلام علیکم کیا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، گل مل کے نہیں رہنا. اگر یہ تمہارے دل میں آ گئی نا، اس وقت سمجھو تم آقا جی کے ساتھ سچے ہو، ان کی محبت سے محبت کرتے ہو، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا تم ان سے محبت نہیں کرتے. یہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو پھر تم کو فائدے ہوں گے، بہت ہی فائدے ہوں گے، دین دنیا کے فائدے ہوں گے اور بے پناہ فائدے ہوں گے. نبی کریم کی محبت میں خدا تعالی ہم کو آپ کو خدا سچا کرے. چلیں جی. ہم کو بھی کرے گا والا، ہم کو بھی کرے گا والا، تعالی بدرو علینا وجب شکر علینا. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے ہم ہنسیں گے، دنیا میں آخرت میں ہر جگہ انشاءاللہ.